مکہ غمگین ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا اور بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا یہ زمانہ جاہلیت کی روش ہے، زمانہ جاہلیت کا انداز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مشرکین مکہ کے طرز عمل اور طرز عمل کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو مارے غم کے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں افسوس کرتا ہوا غم سے نڈھال یہ سوچتا پھرتا ہے، اس بوجھ کو اپنے اوپر یوں ہی لیے پھروں یا پھر اس کو زندہ مٹی میں دفن کر دوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ مشرکین مکہ جو بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین ہوا کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان میں اور آج کے مسلم معاشرے میں کیا فرق رہ گیا؟ آج کا مسلم سماج بھی بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، اور ان میں سے کتنے بدنصیب ایسے ہیں جو بیٹیوں کے پتہ چل جانے پر ایبورشن کروا دیتے ہیں۔ جانچ کروانا ولادت سے پہلے اللیگل ہے، لیکن پیسے دے کر بہت سارے لوگ جانچ کروا لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اور پتہ چل جائے کہ رحم مادر میں پلنے والی بیٹی ہے تو کتنے بدنصیب بدبخت ایبورشن کروا دیتے ہیں، بچہ گروا دیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آپ بتائیے مشرکین مکہ کی زمانے جاہلیت والی روش اور آج کے مسلمان کا ایبورشن کروانا یا بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین ہونا، افسوس کرنا، ان میں اور ہم میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین مت ہو، اور اللہ رب العالمین سے بلکہ دعا یہ کرو کہ اللہ تو ہمیں بیٹے عطا فرما یا بیٹیاں عطا فرما، لیکن تو ہمیں نیک عطا فرما۔ اور یاد رکھیے کہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، دونوں اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ ہم تو اہل توحید ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بیٹے دینے والا بھی اللہ ہے اور بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے۔ وہ دوسرے لوگ ہوں گے جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اولاد دینے والا کوئی اور ہے، اولاد وہ غیر اللہ کی چوکھٹ پر مانگتے ہیں، اولاد کی امیدیں وہ غیر اللہ سے لگاتے ہیں۔ نہیں، ہم تو اہل توحید ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ ہم اہل توحید ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ہی کے لیے ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہے کچھ نہیں دیتا۔ اور آپ کو بتاؤں، بیٹیوں کو بہت سمجھنے والے حضرات سمجھے اس بات کو، بیٹیوں کے تعلق سے رسول گرامی علیہ السلام نے وہ خوشخبریاں سنائی ہیں، اللہ کی قسم وہ بشارتیں سنائی ہیں جو بیٹوں کی پیدائش پر نہیں سنائی۔ آئیے میں آپ کے سامنے تمام رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جس کو بیٹی دی گئی اور اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یعنی اس کی اچھے طریقے سے پرورش و پرداخت کی، یہ بیٹی جہنم سے اس کے لیے پردہ بن جائے گی۔ آپ بتائیے کیا یہ بشارت بیٹوں کے لیے دی ہے
یہ خوشخبری بیٹوں کے لیے دی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں، ایسی حدیث کہ جس میں ایسی خوشخبری اور ایسی بشارت دی گئی ہے کہ ہر مسلمان آرزو کرے کہ کاش ہمیں بھی اللہ بیٹیاں عطا فرما دے، اور اگر گھر میں بیٹی ہو تو اس کے وجود کو اللہ کی رحمت سمجھے۔ ایسی حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابعہ، رواہ الترمذی۔ فرمایا کہ جس شخص نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں، یعنی ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا، ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کی اچھی دیکھ بھال کی، فرمایا میں اور وہ کل قیامت کے دن اس طریقے سے آئیں گے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں رسول گرامی علیہ السلام نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو اٹھا کر ان کے اشارے سے فرمایا، کہا تئینی، میں اور وہ قیامت کے دن اس طریقے سے ہوں گے۔ آپ بتائیے کیا بیٹوں کے وجود پر ایسی خوشخبری اور نبی کی ایسی بشارت ملتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ زمانے جاہلیت والی روش ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ زمانے جاہلیت والی سوچ ہمارے اندر کہاں سے آئی کہ بیٹیوں کے وجود کو بوجھ سمجھا جائے؟ نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، نہیں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹیوں کی اچھی پرورش و پرداخت آپ کو جہنم سے بچائے گی۔ بیٹیوں کی پرورش و پرداخت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے گی۔ اللہ بیٹا عطا فرمائے یا بیٹیاں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اسلامی تربیت میں سب سے پہلی چیز اولاد کی پیدائش کے بعد وہ ہے میرے بھائیوں، اچھا سا اسلامی نام رکھنا۔ اس معاملے میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹا سا نام ہو، مولوی صاحب کو بار بار فون کریں گے، مولوی صاحب نام بتائیے، میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، کوئی اچھا سا نام بتائیے۔ اب مولانا صاحب، امام صاحب اسے نام بتا رہے ہیں، عمر، ابو بکر، عثمان، علی، حذیفہ، حنزلہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ، یہ نام اس کو پسند نہیں آ رہے۔ اور کچھ بتائیے نیا سا، کوئی اچھا سا بتائیے۔ وہ پریشان ہو گئے، بھائی کیا بتاؤں، یہ نام اس کو پسند نہیں آ رہے۔ اب جا کر گوگل سے سرچ کر کے خود نام رکھ لیا نئے کی تلاش میں۔ تو معلوم ہے کیا نام رکھا؟ مولانا صاحب ملے، بھائی ماشاءاللہ کیا نام رکھا اپنے بچے کا؟ ببلو۔ اوہو، یہ نام رکھا ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام رکھ دیا ببلو، اور لڑکی ہے تو نام رکھ دیا ببلی۔ بیٹا ہے تو ببلو، بیٹی ہے تو ببلی، یہ نام رکھے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے نام پر نام رکھیے، انبیاء کے ناموں پر نام رکھیے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے نام رکھتے ہیں کہ جس کا نام کے اعتبار سے کوئی خاص معنی نہیں بیٹھتا، اور وہ بس یہ دیکھتے قرآن میں ہے۔ میں دہلی میں اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا، میں آ رہا تھا، روڈ پر میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو ہے ایک دوسرے اپنے دوست کو بار بار پکارا، علیہم علیہم علیہم، ادھر آؤ علیہم۔ میں چونک گیا، یہ کیا نام؟ میں رکا، میں نے کہا سننا، میں سوچا کہیں ایسا تو نہیں میرے سننے میں وہ ہوئی ہے، میں سن نہیں سکا صحیح سے۔ تو میں نے کہا کیا بولا تم نے؟ کیا بولا؟ علیہم۔ میں نے کہا یہ کس کا نام ہے؟ بولے ان کا۔ میں نے کہا یار علیہم، اب میرا دماغ، میں نے کہا یہ الحمدوں میں آیا ہے علیہم۔ تو میں نے لڑکے سے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی اور بھی ہے؟ کہ ہاں بہن ہے۔ تو میں نے کہا اس کا کیا نام ہے؟ بولا انعمتا۔ بہن کا نام کیا ہے؟ انعمتا۔ اچھا، اب میں سمجھ گیا کہ انعمتا پہلے ہے، الحمدوں میں، علیہم بعد میں، تو بہن پہلے دنیا میں آئی ہوگی، اس لیے ماں نے انعمتا رکھ دیا، اور اس کے بعد لڑکے کی پیدائش ہوئی تو علیہم نام رکھ دیا۔ تو میں نے پوچھا اس سے، کنفرم کیا کہ بہن بڑی ہے یا تم؟ تو اس نے بتایا بہن بڑی ہے۔ بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ماں نے نام رکھ دیا انعمتا، بیٹے کی ہوئی اس کے بعد تو رکھ دیا علیہم۔
لیجئے یہ میں نے پوچھا کس نے نام رکھا تو بولے ماں نے، اس لیے ماؤں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ جب آپ رشتے کے لیے لڑکی تلاش کریں تو جہاں آپ دیگر چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس نے دنیاوی تعلیم کتنی حاصل کی ہے، اس کے گھر والوں کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، کتنی زمین ہے، اللہ کے واسطے وہاں پر آپ ان چیزوں کو ترجیح دیں، ان چیزوں کو اہمیت دیں کہ لڑکی نے قرآن مجید پڑھ رکھا ہے یا نہیں، لڑکی دینی تعلیم سے آراستہ ہے یا نہیں، اسلامی تعلیم اس کے پاس کتنی ہے، کیونکہ آپ کی ہونے والی بیوی کل آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، آپ کے بچوں کا پہلا مدرسہ ہے، آپ کے بچوں کا پہلا مکتب ہے۔ جب ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ اولاد کی تعلیم بھی اسلامی طریقے پر کرے گی۔ اب ماں کو الحمدو تو یاد تھی لیکن پڑھی لکھی نہیں تھی، تو بیٹی کا نام رکھ دیا انعمتا اور بیٹی کا نام کیا رکھ دیا علیہم۔ میں نے کہا کہ اب اگر ان کے اگلی اولاد ہوئی، اگر اللہ عطا کروا دے تو نام رکھ دیں گے پھر غیر المغضوبی، یہی بستا ہے آگے۔ اور غیر المغضوبی کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے عطا فرما دیا تو ماں رکھ دے گی نام ولضالین، یہ عیسائیوں کے لیے آیا ہے الحمدوں میں۔ ولضالین سے مراد عیسائی ہیں، غیر المغضوب سے مراد یہودی اور ولضالین سے عیسائی۔ تو یہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، نام جب رکھیں آپ تو صحابہ کے ناموں پر رکھیں یا انبیاء کے ناموں پر، یا ان ناموں انبیاء اور صحابہ کے ناموں سے ہٹ کر بھی رکھ رہے ہیں تو معنی اچھے ہوں اور ایسے معنی ہوں جو پیارے ہوں، خوبصورت ہوں اور نام کے اعتبار سے فٹ بیٹھتے ہوں۔ نمبر 2، اس کے بعد اسلامی طریقے کے مطابق ان کا عقیقہ کیجئے۔ ہو یہ رہا ہے سماج میں کہ بچوں کا عقیقہ نہیں کیا جا رہا، شہروں کا جو مزاج ہے، شہروں میں جو فضا قائم ہے غیر اسلامی، تو بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے لیکن ان کی سالگرہ ضرور منائیں گے۔ تو ایسا مت کیجئے، غیر شرعی رسموں سے بچئے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے وہ کریے۔ اس کے بعد جب بچہ آپ کا رفتہ رفتہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے بچے کو کلمہ توحید سکھائیے، اپنے بچے کو اچھی چیزوں کی تعلیم دیجیے، اس کو اچھی چیزیں سکھائیے اور اچھی چیزوں پر ابھاریے۔ اب میرا وقت جو ہے وہ 12 منٹ ہے اور میں اپنی، کیونکہ موضوع تو لمبا ہے لیکن کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بعد بھی کئی ایسے خطیب ہیں جن کا آپ بے صبری سے اور شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو شروع ہی سے توحید کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیجیے، کیونکہ ملک میں جس طرح کی فضا قائم ہے، ملک میں جس طرح کا ماحول ہے، ضروری ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے توحید پر پختہ کیا جائے۔ بچے ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہیں گے، بچے بڑے ہو کر اسکول بھی جائیں گے، کالج بھی جائیں گے، پھر وہ شہر بھی جائیں گے، وہاں پر ان کا اٹھنا بیٹھنا مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کی دوستیاں الگ مختلف انداز کے لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ اگر آپ نے اپنے گھر پر ان کے عقیدہ توحید کو پختہ نہیں کیا ہے تو یاد رکھیے شہر میں جا کر وہ اپنے عقیدے سے کمپرومائز کر لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شروع ہی سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروع ہی میں جب اپنی دعوت کا آغاز کیا توحید سے آغاز کیا، اور رسول گرامی علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آئیے خود عبداللہ ابن عباس کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے کہا یا غلام، اے میرے بچے، انی اعلمک کلمات، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں۔ اے میرے بچے، اے میرے بچے، تم یاد رکھو کہ تم اگر اللہ کے
حقوق کی حفاظت کرو گے، یعنی تم اس شریعت پر عمل کرو گے، اسلامی احکام پر عمل کرو گے، تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کی مدد اپنے ساتھ شامل حال پاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم کچھ مانگو تو صرف اللہ سے مانگنا، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ غور کریں، ہماری مائیں بہنیں آج وہ اپنے بچوں کو شرک سکھا رہی ہے۔ بچہ گرتا ہے تو ماں اس کی طرف دوڑتی ہے یا غوث کہہ کر، بچے کو ٹھوکر لگتی ہے، ماں یا علی کہتے ہوئے اس کو اٹھاتی ہے۔ بچے کے ذہن میں رفتہ رفتہ یہ بیٹھ رہا ہے کہ اگر پریشانی آئے تو یا غوث کہنا ہے، اگر مشکل آئے تو یا علی کہہ کر پکارنا ہے، مشکل دور ہو جائے گی۔ بچپن سے اس کو شرک کے ڈراپس اس کے دماغ میں رفتہ رفتہ ڈالے جا رہے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور بچے ہیں، آپ کے ساتھ سوار ہیں، اور رسول گرامی علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا کہ میں ان کے ساتھ ہوں تو انہیں کچھ سکھاؤں، تو رسول گرامی علیہ السلام نے کیا نصیحت کی ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے بچے یاد رکھو، جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگنا، اور مدد طلب کرو تو صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور رسول گرامی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کیا عقیدے کی دعوت دی، کیا عقیدہ سکھایا، کیا توحید سکھائی، کیا توحید سکھائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ فرمایا اور یاد رکھنا، اگر سارے کے سارے لوگ مل جائیں، اس کائنات کے، اس روئے زمین کے تمام لوگ مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو تمہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتے مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر سب مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، جب اپنے بچوں کو یہ عقیدہ دیا جائے گا، جب ان کو توحید اس طریقے سے ان کی گھٹی میں ان کو پلائی جائے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہیں اپنے عقیدے پر مضبوط رہنا ہے، تمہیں اپنی توحید پر مضبوط رہنا ہے، تو انشاءاللہ بڑے ہو کر وہ کبھی بھی اپنے عقیدے توحید سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو شروع ہی سے عقیدے توحید سکھائیے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں، بالخصوص اپنی بیٹیوں کو ایمان کی اہمیت بتائیے، اسلام کی اہمیت بتائیے۔ کیا آپ ملک کے حالات پر نگاہ نہیں ڈال رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمیں یہ باتیں نہیں اچھی لگتی کہ مائک میں اور کانفرنسز میں کہی جائیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہماری بیٹیاں فتنہ ارتداد میں مبتلا ہو چکی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ایک مومنہ ایک مشرک کے ساتھ بھاگ جائے، اللہ کی قسم ہے اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کچھ نہیں ہوگی۔ آئیے میں آپ کے سامنے واقعہ رکھوں، ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے پاس مالک کے انتقال کے بعد، جو کہ ان کے کافر شوہر تھے، اس کی وفات کے بعد ابو طلحہ کا پیغام آتا ہے، تو ام سلیم کہتی ہیں، ابو طلحہ تم اس شخصیت کے مالک ہو کہ تمہارا
نکاح کا پیغام نہیں لوٹایا جانا چاہیے، یعنی تمہاری اونچی حیثیت ہے، تمہارا اونچا لیول ہے، اچھا اسٹیٹس ہے، تمہارے پیغام نکاح کو نہیں لوٹایا جانا چاہیے۔ مگر ابو طلحہ میں مومنہ ہوں، تم مشرک ہو، لہٰذا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے نکاح کر سکتی ہوں۔ غور کریں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ام سلیم کیا کہتی ہیں؟ تم اس حیثیت کے مالک ہو کہ تمہارے نکاح کے پیغام کو نہیں لوٹایا جانا چاہیے، مگر میں مومنہ ہوں اور تم مشرک ہو، لہٰذا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آج ہماری بہنیں غیروں کے تھوڑے سے اسٹیٹس کو دیکھ کر، ان کی مالداری کو دیکھ کر، ان کی اچھی جاب اور ملازمت کو دیکھ کر ان کے ساتھ منہ کالا کر لیتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں، راہ فرار اختیار کر لیتی ہیں، اسلام کے دامن کو بھی چھوڑ دیتی ہیں، ماں باپ کے ماتھے پر بھی بدنامی کا کلنک بنتی ہیں۔ ان کو ام سلیم کے ان الفاظ سے عبرت اور نصیحت لینی چاہیے۔ پھر حضرت ابو طلحہ نے غور و فکر کیا، اسلام کو پڑھا، سمجھا، سنا اور اسلام قبول کر لیا، تب ام سلیم نے ان سے نکاح کیا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو وہ ایمان کی قدر بتائیں، اسلام کی نعمت بتائیں کہ بیٹی او میری بہن، تمہارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، اللہ کی قسم ہے ایک کافر کے پاس کروڑوں دولت ہو اس سے زیادہ عظیم ہے تمہارے پاس جو یہ دولت ہے۔ لہٰذا مال کے لالچ میں آ کر، اچھی ملازمت کو دیکھ کر، پوش کالونی کو دیکھ کر اس کے ساتھ فرار مت ہو جانا، ایمان والے کو ترجیح دینا، اگرچہ وہ غریب ہو، کھیتوں میں کام کرنے والا ہو، کسان ہو، اس کے پاس کوئی خاص مال نہ ہو، مگر اس کے پاس کلمہ توحید کی جو دولت ہے یہ دنیا بھر کی دولتوں سے عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی اچھی اور اسلامی تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔